نعت کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، تو بہت مشہور ہے کہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، یہ ایک بہت مشہور مصرع ہے نا؟ دم عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ سب نبیوں کے پاس کمالات ہیں، معجزات ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کی خوبیاں آپ کے اندر مجتمع اور اکٹھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس پر ایمان ہے، اس پر سارا نعتیہ دیوان نثار ہے، لیکن ولی تو اسی کو کہتے ہیں جو نبی کی اتباع کرے۔ بے شک بے شک۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کی عجیب شان محبوب الہی میں نظر آئی۔ جو آپ غریب نواز میں کھوج رہے ہو، جو آپ خواجہ قطب میں کھوج رہے ہو، جو آپ بابا فرید میں کھوج رہے ہو، جو آپ پیران چشت میں تلاش کر سکے، اگر سب کو اکٹھا یکجا مجتمع دیکھنا چاہتے ہو، آ جاؤ محبوب الہی کے ہاں۔ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، بے شک بے شک۔ تو تنہا داری ہے نا؟ اب اس کی ایک وجہ اور جانو۔ اصل میں محبوب الہی کے پہلے کے پیران کے بارے میں آدمی بہت کچھ جانتا بھی نہیں۔ اگر استناد کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ جاننا چاہے گا تو معلوم ہوگا کہ زیادہ باتیں نہیں معلوم۔ سرکار غریب نواز خواجہ خواجگان کے متعلق مستند جانکاری بہت کم، خواجہ قطب کے بارے میں بہت کم، بابا فرید کے بارے میں جو کچھ معلوم اس کے اصلی راوی خود محبوب الہی، خود محبوب الہی۔ تب 1,24,000 نبی کو جاننا ٹھیک سے ممکن نہیں، ان کی صفات کو جاننا ممکن نہیں، ان کی کرامات کو جاننا ممکن نہیں، انتہا یہ کہ نام بھی ٹھیک سے معلوم نہیں۔ لیکن اگر چاہتے ہو کہ نبوت کے جملہ کمالات کو کسی ایک ذات گرامی میں دیکھ لو تو وہ سرکار دو عالم سید کل عالم علم اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک۔ ٹھیک اسی طرح اگر تم پیران چشت، بلکہ میں تھوڑا اور آگے بڑھوں، میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، میری زبان کو شاعری نہیں سمجھا جائے، میری زبان کو اور میرے الفاظ کو معمولی تحقیق کا نچوڑ سمجھا جائے، اور یہ تحقیق کا نچوڑ ہے کہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اور میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ولی کو اولیاء کیوں کہا گیا یہ سمجھ میں آ جائے۔ واہ 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 واہ۔ ولی، ایک ولی کو ولی کہتے ہیں، بہت سے ولی کو اولیاء کہتے ہیں، اس ایک ذات کو اولیاء کیوں کہا گیا؟ ہمہ دارند تو تنہا داری، جو سب رکھتے ہیں وہ تو اکیلے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نعرہ تم کو تکبیر، دیکھنا۔ نعرہ رسالت۔ اور کبھی آپ کو کسی ولی کے بارے میں جاننا ہو، ولی کے بارے میں سمجھنا ہو، ولی کے بارے میں بوجھنا ہو، تلاش کیجئے، کھوجئے، مبارک ہے، مستحسن ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ لیکن اگر آپ ایک جگہ پر سارا نظام دیکھنا چاہتے ہیں ولایت کا، اور جس نے ولایت کا نظام نہیں دیکھا وہ نبوت کے نون کے نقطے تک کہاں پہنچ سکے گا؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ۔ پہلے ولایت کے نظام کی سیڑھی پر اپنی داڑھی سے جھاڑو تو دے لے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ تب جا کے کہیں
اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. تو وہ ذات کون سی ہے؟ محبوب الہی کی ہے. محبوب الہی ہے نا. کیا ذات ہے اور کیا معاملہ ہے، پتہ ذرا اندازہ تو لگائیے. میں